السلام علیکم، میں فیصل انفو سے فیصل شاہین۔ ڈاکٹر اعظم بنگل زئی میڈیکل کی فیس کے لیے اس کالج میں مزدوری کی جہاں داخلہ ہوا۔ محمد کاظم کی رپورٹ، بی سی اردو، کوئٹہ۔ بلوچستان کے ضلع کلاس سے تعلق رکھنے والے سرجن ڈاکٹر محمد اعظم بنگل زئی نے میڈیکل کی تعلیم کوئٹہ کے بولان میڈیکل کالج سے حاصل کی، مگر انہوں نے اسی کالج کی عمارتوں کی تعمیر میں بطور مزدور بھی کام کیا اور بعد میں اس سے منسلک ہسپتال میں سرجن بھی رہے۔ ڈاکٹر اعظم بنگل زئی کی زندگی کہانی ہم نے ان کے کلینک میں نہیں سنی، بلکہ ان کے ساتھ ان تمام جگہوں پر گئے جہاں انہوں نے تعلیم کے حصول کے دوران مزدور کی حیثیت سے کام کیا۔ بولان میڈیکل کالج کی پرانی عمارت، جو کہ اب مکمل طور پر کالج ہاسٹل میں تبدیل ہو گئی ہے، کے مختلف حصوں کو دکھاتے ہوئے ڈاکٹر اعظم ہاسٹل کے کمرہ نمبر 16 کے سامنے دیر تک کھڑے رہے، جہاں کالج میں داخلے سے لے کر فارغ التحصیل ہونے تک وہ مقیم رہے۔ ان کے موبائل فون میں یہاں مزدوری کرنے کی ایک یادگار تصویر بھی محفوظ ہے، جس میں ان کے ہاتھ میں بیلچہ ہے۔ نئے بولان میڈیکل کالج، اس کے ہاسٹلز اور بولان میڈیکل کمپلیکس ہسپتال کی عمارت جہاں وہ مزدوری کرتے رہے میں ہمیں لے جانے کے بعد وہ ہمیں اس مقام پر لے گئے جہاں ان کے ایک دوست نے ایک دن مزدوری کرتے ہوئے ان کی تصویر لے لی تھی۔ یہ عجیب حسن اتفاق تھا کہ جب وہ اس جگہ پر ہمیں لے گئے تو وہاں پر ایک عمر رسیدہ شخص اور ایک نوجوان مزدوری میں لگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اعظم نے اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے عمر رسیدہ مزدور کے ہاتھ سے بیلچہ لے کر ریڑھی میں مٹی بھری۔ میں اپنے والد پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر اعظم بنگل زئی نے بتایا کہ وہ ڈاکٹروں سے بہت زیادہ متاثر تھے اور ڈاکٹر بننا چاہتے تھے۔ یہ شوق انہیں جنون کی حد تک تھا کہ لاکھ سے مجھے میڈیکل کی سیٹ مل گئی، لیکن میڈیکل کی تعلیم کے اخراجات کے حوالے سے میں نے اپنے والد پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، جو محکمہ ریلویز میں ملازم تھے۔ میں نے سوچا کوئی پارٹ ٹائم کام شروع کروں تاکہ کالج اور ہاسٹل کی فیس اور دیگر اخراجات پورے کر سکوں۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ اس وقت کالج کے ساتھ نئے بولان میڈیکل کالج اور بولان میڈیکل کمپلیکس ہسپتال کی عمارت پر کام جاری تھا اور یہ ہاسٹل سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھے، اس لیے انہوں نے وہاں محنت مزدوری کے لیے ذہن بنایا۔ میں وہاں ٹھیکیدار کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی کہ انہیں ایک شفٹ میں کام دیا جائے، تو انہوں نے مجھے میری خواہش کے مطابق کہا کہ آپ شام کی شفٹ میں آ جائیں۔ اس طرح میں نے وہاں ایک مزدور کی حیثیت سے کام کا آغاز کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد نے کافی منع کیا کہ آپ کام نہیں کریں بلکہ پڑھیں، لیکن میں نے اپنے ابو کو منع کیا اور کہا میں اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے محنت کروں گا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دن کو کالج میں پڑھتے اور پھر شام کو زیر تعمیر عمارت جاتے جہاں ان کا روپ مزدور کا ہوتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح رات گئے تک محنت مزدوری کرنے کے بعد تھوڑا بہت آرام کرتے اور اس کے بعد پھر کلاس اور لائبریری میں ہوتے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت ان کی دہاڑی 30 روپے ہوتی تھی۔ اس طرح تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے اچھی خاصی رقم بن جاتی تھی۔ مزدوری کے دوران بھی کتابیں ساتھ ہوتی تھیں۔ انہوں نے بتایا چونکہ مزدوری میری مجبوری تھی اور میرا اچھا خاصا وقت مزدوری پر صرف ہوتا تھا، اس لیے میری کوشش ہوتی تھی کہ مزدوری کے دوران کچھ پڑھا کروں، اس لیے اپنی کتابیں بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ ڈاکٹر اعظم بنگل زئی نے کہا کہ ایک دن میں ریت اور سیمنٹ کے مکسچر سے بھری ریڑھی جب عمارت میں اوپر لے جا رہا تھا تو ریڑھی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ بدقسمتی سے اس وقت ٹھیکیدار بھی وہاں موجود تھا۔ ٹھیکیدار نے جب ریڑھی کو گرتے ہوئے دیکھا اور سیمنٹ کو ضائع ہوتا دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹھیکیدار نے مجھے کہا آپ کو تو کام کرنا ہی نہیں آتا، اس لیے آپ کام چھوڑ کر چلے جائیں۔ میں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا،
لیکن انہوں نے مجھے نکال دیا۔ ڈاکٹر اعظم بنگلزئی کے مطابق انہوں نے ٹھیکیدار سے کہا اگر مزید کام کرنے نہیں دیتے تو بے شک مت کرنے دیں، لیکن کم از کم اس روز کی دہاڑی تو پوری ہونے دیں۔ لیکن وہ سیمنٹ کے ضائع ہونے پر اتنا ناراض تھا کہ مجھے دیہڑی پوری نہیں کرنے دی، بلکہ آدھی مزدوری یعنی 15 روپے دے کر فارغ کیا۔ ڈاکٹر اعظم نے بتایا کہ بعد میں انہیں ریڈیو پاکستان پر خبریں پڑھنے کا موقع ملا، اور ریڈیو کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی والوں نے بھی انہیں خبروں کا ترجمہ کرنے اور پڑھنے کے لیے بلا لیا، جس سے ان کے خراجات پورے ہوتے رہے۔ جب ٹھیکیدار مریض بن کر سرجن اعظم بنگلزئی کے پاس آیا تو جنرل سرجری میں ایم ایس کرنے کے بعد سرجن کی حیثیت سے ان کی تقرری بولان میڈیکل کمپلیکس ہسپتال میں ہوئی۔ ایک دن میری او پی ڈی میں ڈیوٹی تھی تو میں نے دیکھا وہی ٹھیکیدار اپنے بیٹے کے ساتھ ایک پرچی لے کے میرے پاس آیا ہے۔ ٹھیکیدار بوڑھا ہو گیا تھا، میں نے اسے پہچان لیا، لیکن وہ مجھے نہیں پہچانتا تھا۔ میں نے اس کا نام لیا اور اسے اپنے پاس بلایا تو وہ حیران ہوا کہ یہ شخص کس طرح مجھے جانتا ہے۔ انہوں نے کہا جب ٹھیکیدار ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے وی آئی پی پروٹوکول دیا، جس پر ٹھیکیدار نے ان سے پوچھا کہ وہ انہیں کس طرح جانتے ہیں۔ اعظم بنگلزئی نے بتایا کہ ٹھیکیدار کو بہت زیادہ تو یاد نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے کئی باتیں یاد کروائیں تو وہ کام سے نکالنے کی بات پر رو پڑے اور کہا کہ میں نے آپ کو کام سے نکال کر ظلم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ٹھیکیدار کو بتایا کہ آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ ویسے وہ بھی میری منزل نہیں تھی، بلکہ میری منزل یہ تھی جہاں آج میں پہنچا ہوں۔ والدہ کا آخری دیدار نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر اعظم نے بتایا جب وہ جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی میں پوسٹ گریجویشن کر رہے تھے تو ایک رات انہیں ایک خاتون کا آپریشن کرنا پڑا۔ یہ عجیب اتفاق تھا، جس وقت وہ آپریشن کر رہا تھا تو مجھے کوئٹہ سے فون آیا اور بتایا گیا کہ کوئٹہ میں آپ کی والدہ کو ایمرجنسی میں ہسپتال لایا گیا ہے۔ دوسرا عجیب اتفاق یہ تھا جس خاتون کی میں آپریشن کر رہا تھا وہ معدے کے زخم کی مریضہ تھی، جبکہ میرے والدہ بھی اسی بیماری میں مبتلا تھی۔ جب میں آپریشن کرنے کے بعد نکلا اور والدہ کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ وفات پا گئی ہیں۔ اگرچہ میں فرض کی بجاوری کے باعث اپنی والدہ کا آخری دیدار نہیں کر سکا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس دوران میں نے ایک خاتون کی زندگی بچائی۔ ڈاکٹر اعظم بنگلزئی کا کہنا تھا وہ جب بھی نئے بولان میڈیکل کالج، اس کے ہاسٹل اور بولان میڈیکل کمپلیکس کی عمارتوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں۔ مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ان عمارتوں سے میری محنت اور پسینے کی خوشبو ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔